دادی نے بے اختیار دہلیز کو پکڑا۔ بیٹیوں کو اس طرح کی لاپرواہیاں ماؤں کی حیثیت گرا دیتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ اس نے جان لیا تھا کہ ام میرات کمرے سے باہر آ چکی ہیں اور ورثا الٹے جواب دینے میں ماہر تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے رانا بھابی نے اسے گلے میں دوپٹہ لینے سے جب ان الفاظ میں ٹوکا کہ اپنی دادی کو دیکھو جن کی پیشانی تک ڈھکی رہتی ہے، مجھے ان سے مت ملائیں، مجھے ان جیسا نہیں بننا، اور تم ان کی مثال بھی کیسے دے سکتی ہو؟ تم چاہو گی کہ ورثا ام میرات جیسی خواہش پرست اور خود غرض ثابت ہو؟ رانا تب بھی خاموشی اسے نظر جھکا گئی تھی۔ آج تو میں مہذب حلیے میں ہوں، آج آپ اور آپ کے امیر کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ خراب موڈ جھٹک کے مسکرائی۔ یہ سچ تھا کہ اس پر قسام کی دھمکی اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ بات ہی نہیں کرتا تھا، عمل بھی کر سکتا تھا۔ آج بھی اس نے دوپٹہ ہینگر سے نکالنے کے بجائے کھینچا تو رانا ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اس کی عادت گئی دوپٹے پھاڑ چکی تھی۔ ام میرات نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہوں، بس اتنا کہا کہ دوپہر تک آ جانا۔ آگے پیچھے باہر آئیں تو سنہری بندوں والی وہ لڑکی حیران نہیں ہوئی۔ ایک کمزور بوڑھے وجود کے لیے یہاں تک اکیلے آنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسٹک اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی یہاں صرف اس کے لیے آئی تھی۔ وہ سنہرے اور زرد لباس میں اپنے سرد تاثرات کے ساتھ سردیوں کی دوپہر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہم شکل وجود سے نگاہ چرائی، مگر اس بوڑھے وجود کی نگاہ جیسے اپنی جوانی کو تکے جا رہی تھی۔ وہ عمر رسیدہ عورت اپنی ہم شکل کو اپنا ہم مزاج نہیں سمجھتی تھی تو وہ غلط سمجھتی تھی کہ ورثا تیمور ام میرات جیسی ہی خواہش پرست اور خود غرض ثابت ہو رہی تھی۔ قسام سچ کہتا تھا کہ ضد اور جذباتیت میں اس خاندان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔